نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اس معلم انسانیت نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس معلم انسانیت نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے، ہو لاکھوں درود اس آقا پر، ہو لاکھوں درود اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، لوگوں کو دیا پیغام سکون، لوگوں کو دیا پیغام سکون، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ محترم اساتذہ کرام، سامعین مجلس اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروکار محفل میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے اس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم۔ معزز سامعین، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے خیر البشر، معزز سامعین، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے خیر البشر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے ادوار میں خدا کی وحدانیت اور حق و صداقت کا درس دیا۔ وہ سب معلم ہی تو تھے، لیکن فخر دو عالم انسانیت کے لیے ایک عظیم اور مثالی معلم بن کر تشریف لائے۔ سامعین کرام، 40 سال کی عمر میں جب آپ کو پوری انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اقرأ بسم ربک الذی خلق کا ایک ایسا نسخہ کیمیا لے کر نکلے جس سے انسانی تہذیب کرینے بدل گئے۔ محترم سامعین مجلس، آپ نے ارکم کے گھر سے علم کا دیپ جلایا اور صوفہ کے چبوترے سے پھوٹنے والی روشنی نے ساری کائنات کو منور کر دیا۔ محترم حاضرین مجلس، معلم انسانیت نے مسجد نبوی کو صرف ادائے نماز کے لیے مختص نہ کیا، بلکہ یہ عالم اسلام کی پہلی درسگاہ تھی جہاں اخلاق سکھائے جاتے تھے، جہاں معاشرت سکھائی جاتی تھی، جہاں فقہا تیار ہو رہے تھے، جہاں عابد تیار ہو رہے تھے، جہاں زاہد تیار ہو رہے تھے، جہاں صابر تیار ہو رہے تھے، جہاں صلاح تیار ہو رہے تھے، وہاں مساوات کا وہ روح پرور منظر بھی تھا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ معزز سامعین، پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ اس درسگاہ کے فارغ و تحصیل طلبہ کون تھے۔ سامعین کرام، وہ تھے ابو بکر جو غار ثور میں جب آپ کے آنسو کا قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر گرا تو کہا حضور صاحب نے ڈس لیا ہے، درد کی شدت ہے، لیکن پاؤں اس نے نہیں ہٹایا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ سامعین کرام، وہ تھے عمر جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی اور پیوان لگے کپڑوں سے زمین پر بیٹھ کر سارے فیصلے کرتے تھے۔ سامعین کرام، وہ تھے عثمان جن کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ عثمان کے فرشتے اس سے عیا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، وہ تھے علی جن کی ذوالفقار تلوار کے سامنے کسی کافر میں کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں 750 مرتبہ صحابہ کو جنتی کہا گیا، یہ میں نبی کی تربیت تھی۔ ازواج مطہرات کی نعت، یہ میں نبی کی تربیت تھی۔ فاطمہ کا صبر، یہ میں نبی کی تربیت تھی۔ سمیہ کا دو ٹکڑے ہونا، یہ میں نبی کی تربیت تھی۔ حسین کے کمرہ میں سے کٹوانا، یہ میں نبی کی تربیت تھی۔ معزز سامعین، میرے نبی کی 23 سالہ دور و تدریس کا یہ نتیجہ نکلا۔ جب اعلان نبوت ہوا تو ایک مسلمان نہ تھا، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے قدموں پڑے تھے۔ معلم
انسانی کی تربیت ہے کہ بتوں کا پوجنے والے قل هو اللہ احد کا نعرہ لگانے لگے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والی عورت کی حرمت کے محافظ بنے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پاگی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پاگی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگی دنیا، بجھے چہروں کا سنگ اترا، بے نور چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔